बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो सुप्रीम कोर्ट में केस था, महज हमने इस बुनियाद पर वापस ले लिया कि पेशावर हाई कोर्ट में ये केस अभी ज़ेर समाअत है और हम उम्मीद रखते हैं कि चंद मिनट्स के बाद या कुछ थोड़ी देर के बाद उसका फ़ैसला मुतवक्के है। देखें, बल्ला हमारा निशान है, हमारा ये हक़ है कि वो हमें मिले। ये सिर्फ़ पार्टी का हक़ नहीं है, ये अवाम का हक़ है। पाकिस्तान में या हमारे सराउंडिंग कंट्रीज़ में अगर आप देखेंगे 70% से ज़ायद आबादी अनपढ़ है। अब एक अनपढ़ आदमी को पहचान कैसे होगी कि मैंने किसको वोट देना है, मैंने अपना हक़ के हुक्मरानी किसके हाथ में देना है, क्योंकि जमहूर का फ़ैसला ही जमहूरियत कहलाता है। अगर आप जमहूर को डिप्राइव कर दें कि वो अपने बुनियादी हक़ से महरूम हो जाएं, तो ये जमहूरियत नहीं कहलाएगी, ये जमहूरियत के नाम पे ढोंग तमाशा कहलाएगा। जस्टिस एजाज़ अनवर पेशावर हाई कोर्ट के जज साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया जिसका कोई जवाब नहीं था। वो शिकायत कुनिंदा जो हमारे ख़िलाफ़ गए हुए हैं, वो ये था कि आपको जब पीटीआई में अपने आप को आप क्लेम करते हैं तो आपको तो चाहिए था कि आप ये कहते कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं लेकिन बल्ले का निशान वापस ना लें। आप तो इस बात पे आए हैं कि बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए, तो लिहाजा आप पार्टी के अंदर हैं या पार्टी के मफाद के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत पर्टिनेंट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। इससे ये साबित होता है कि कुछ लोग प्रॉक्सी हरकतें करके किसी और का एजेंडा ले करके बल्ले के निशान से कौम को, अवाम को और पीटीआई को महरूम करने की साजिश का हिस्सा बन के हमारे ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में गए। लेकिन बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन इस वक्त सहूलतकारी कर रहा है उस माफिया को वाकओवर देने के लिए, उस शहनशाह करप्शन नवाज शरीफ और उसके लवाहिकीन को ये बेनिफिट देने के लिए कि किसी तरीक़े से कॉम्पिटिटिव प्रोसेस से सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई को वहाँ से आउट कर दिया जाए। परसों ही मेरे हलके से, जो कि NA 47 से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, हमारे एक दोस्त सोशल मीडिया के, उसने सर्वे किया जो कल आपने देखा होगा, जिसमें 90% हमारे साथ अवाम और कौम खड़ी है, पीटीआई और हम मेरे साथ खड़ी है, जबकि उसके मद्दे मुकाबिल 10% से भी कम पीडीएम की तमाम जमातों को वो वोट मिले। वो पूरे एरिया और हलके का ये एक सर्वे था। और फिर जब सर्वे हमारे हक़ में आने शुरू हुए, इसके बावजूद कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे ऊपर बहुत सारी पाबंदियां आयद हैं, कुछ नादीदा लोगों के कहने पे या माफिया के साथ आशीर्वाद करते हुए, लेकिन उसके बावजूद जब उन्होंने और सुनो टीवी ने और कई टीवीज़ ने जब सर्वे जारी किए तो पैमरा बीच में आ गया सहूलतकारी करते हुए कि जनाब कोई जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का या टीवी चैनल सर्वे ना दिखाया करे। भाई, ये इलेक्शन है या ये सिलेक्शन है? पूरी दुनिया में सर्वे दिखाए जाते हैं, पूरी दुनिया में ये मौका दिया जाता है कि तमाम पार्टीज़ का सर्वे किया जाए और सहाफ़त की आज़ादी है, इसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन है, आर्टिकल 19 इसमें है, आर्टिकल 19A है कि हर किसी को मौका मिले और पता चले कि कौन कितने पानी में है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो साजिशें पीटीआई और पीटीआई के लीडर्स और पीटीआई के वर्कर्स के ख़िलाफ़ हो रही हैं, ये बहुत काबिल मुज़म्मत हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ आपने पिछले 15 दिन का मुलाहज़ा किया, नॉमिनेशन फॉर्म्स छीनने, सिकंडर प्रपोज़र को उठाने, अगवा करने, तशद्दुद करने, कैंडिडेट्स के ऊपर तशद्दुद करने, उनको उठाने, अगवा करने, उनको गिरफ्तारियां, ये सारे उस प्रोसेस का हिस्सा रही। और जिस थोक के हिसाब से रिटर्निंग ऑफिसर्स ने हमारे नॉमिनेशन फॉर्म्स रिजेक्ट करे बाशमूल मेरे, मैं समझता हूँ कि ये निहायत काबिल मुज़म्मत हरकत है, ये आइन की खिलाफ वर्जी है, ये कानून की खिलाफ वर्जी है, ये आइन और जमहूरियत का तमाशा करने के बराबर है। देखें, आज हम आगे चलते हैं, जो माजी में हुआ
چھوڑ دیں فار دی ٹائم بینگ، لیکن کیا ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کے بغیر اس ملک کی جمہوریت کو مضبوط کر سکتے ہیں؟ جواب ایک ہی ہے، نہیں۔ کیا فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے بغیر ملک کی معیشت کو درست کر سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں۔ کیا فری اینڈ فیئر الیکشن کے بغیر سیاسی عدم استحکام کو ختم کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ تو پھر جواب ایک ہی ہے کہ جو شخص، جو ادارہ، جو لوگ اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں، ان کے لیے ایک ہی ہدایت اور نصیحت ہے کہ آئیں اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی بجائے، اس ملک کے اکائیوں کو کمزور کرنے کی بجائے آئیں ہم مضبوطی کے ساتھ اس ملک کو مضبوط کریں، اور اس کا واحد حل فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں۔ اس لیے کہ آپ کے پاس ڈالر کا انفلو تب آئے گا جب آپ ایک مستحکم حکومت بنائیں گے جس کو پبلک کی سپورٹ حاصل ہوگی۔ اس لیے کہ آپ کو جب سخت فیصلے کرنے ہوں گے تو پبلک کی سپورٹ کے بغیر نہیں کر سکیں گے، ورنہ جو تماشا ہم نے 18 مہینے میں پی ڈی ایم کی حکومتوں کے درمیان دیکھا، اس ملک کو ڈیفالٹ کے قریب لے گئے، تو اس سے زیادہ بدتر صورتحال ہوگی، کیونکہ لولے لنگڑے اور سیاسی یتیم اگر ہمارے سروں پہ مسلط کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ آج آپ کا ڈالر انفلو بند ہو گیا ہے، آج آپ کی مہنگائی اپنے عروج پہ ہے، آج بجلی کا ریٹ آپ دیکھ لیں، پیٹرول کو دیکھ لیں، ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں، آپ بدترین معاشی تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ جبکہ اس کے مد مقابل میں عمران خان کا جو لاسٹ ٹینیور تھا، اس کے باوجود 3.5 پونے 4 سالوں میں 2 سال ان کا کورونا میں بھی گزرا، پھر بھی لاسٹ ٹائم 6.2% جی ڈی پی تھی۔ اس وقت 24 بلین ڈالر کا آپ کے پاس ریزرو تھا اور ڈالر انفلو تھا، اس لیے کہ اوورسیز آپ کے اوپر تب انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آئے گا جب یہاں سٹرانگ جمہوری حکومت ہوگی۔ اس لیے کہ جس شخص کے یا جس پرسنالٹی کے یا جس پارٹی کے لیڈر کے پیسہ باہر پڑا ہوگا، جس کی انویسٹمنٹ باہر ہوگی، تو وہاں کس منہ سے وہ ان کو کہے گا کہ اپنا پیسہ لے کر آئیں، یہاں آ کر انویسٹ کریں؟ وہ کہہ نہیں سکتا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ آج 80 سے 90% عوام کھڑی ہے، اور عمران خان واحد لیڈر ہے، ویژنری لیڈر ہے، جس کے اوپر اوورسیز 100% ٹرسٹ کرتے ہیں۔ آج وہ اپنا پیسہ لے کر یہاں آئیں گے، انویسٹمنٹ کریں گے، تو ہمارے ملک کو ترقی ملے گی، ہمارے ملک کی معاشی بہتری آئے گی، ملک میں سیاسی عدم استحکام کم ہوگا اور ہمارے مسائل کم ہوں گے، ورنہ یہ نیشنل سیکیورٹی بھی ایٹ رسک اینڈ کاسٹ ہو جائے گی اگر خدا نخواستہ اسی طرح ایک شخص عمران خان کی دشمنی میں تمام اداروں کو یرغمال بنا لیا گیا ہے، اور تمام ادارے باندی بن کے مافیا کے سامنے سرنگو ہو کے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ قابل افسوس بات ہے۔ اس سے ہمارے ملک کو نقصان ہوگا، ہماری معیشت کو اور 25 کروڑ عوام کو نقصان ہوگا۔ شعیب شہین صاحب بتائیے گا، نہ بلہ مل رہا ہے، نہ وکٹیں مل رہی ہیں، نہ پچ مل رہی ہے، نہ فیلڈ مل رہی ہے، نہ لیول پلینگ مل رہی ہے، چھکا مارتے ہو تو پیچھے سٹمپ آؤٹ ہو جاتی ہے، یہ کشتی بھنور پھنسی کیسے نکالیں گے یہ؟ آج بھی تھر تھر کانپ رہے وہ لوگ جو ہمیں بلے کا نشان نہیں لینے دیتے، آج بھی وہ کانپ رہے ہیں وہ لوگ جو ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، لوگوں کے اوپر تشدد کر رہے ہیں۔ اس سب کچھ کے باوجود جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اس ظلم، جبر اور بربریت کے ماحول کے باوجود بھی ہم ہر حلقے میں مقابلہ کریں گے، ہمارا ہر لیڈر اور ورکر مقابلہ کرے گا، الیکشن لڑیں گے اور الیکشن جیتیں گے۔ آپ کو اگر 1 سال پہلے یاد ہوگا، عمران خان کا انٹرویو، 4 باتیں کی تھی عمران خان نے۔ نمبر 1 کہ یہ لندن پلان کے تحت یہ مجھے جیلوں میں بند کریں گے۔ نمبر 2 نواز شریف کو لائیں گے، ان کے مقدمے ختم کریں گے اور اس کو اہل کریں گے۔ 2 تیسری بات انہوں نے یہ کی تھی کہ ہماری پارٹی کو ڈسمنٹل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ 3 باتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ چوتھی بات کی تھی کہ اس کے باوجود ہم انشاءاللہ الیکشن جیتیں گے، اور آپ کو 8 فروری کو نظر آئے گا کہ ہم الیکشن جیتیں گے۔ الیکشن میں 1 مہینے سے بھی کم ٹائم رہ گیا، کہیں کوئی سیاسی سرگرمی ملک میں نظر نہیں آ رہی، نہ کوئی لیڈر باہر نکل رہا ہے، نہ کہیں سے ورکر باہر نکل رہے ہیں۔ آپ ہر حل کے مقابلہ کرنے کے کہہ رہے ہیں، کمپین کون چلا رہا ہے؟ آپ کے اکثریت تو کینڈیڈیٹ صاحب کے وکیل ہیں، وہ صبح شام عدالتوں میں رہتے ہیں۔ کمپین آج آپ کو میں بتا رہا ہوں، میں خود کینڈیڈیٹ ہوں، میں عدالتوں میں بھی ہوتا ہوں، میں حلقے میں بھی ہوتا ہوں۔
الحمدللہ میں جس حلقے اور جس ایریا میں جا رہا ہوں لوگوں کی محبتیں اتنی ہیں، ووٹ عمران خان کا ہے، ووٹ پی ٹی آئی کا ہے، ووٹ نظریے کا ہے۔ ہم پورے پاکستان میں کمپین بھی چلائیں گے، لوگوں کے پاس جا بھی رہے ہیں اور جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو رزلٹ بتائے گا۔ سرویز کے اوپر تو پابندی ہے، لیکن رات کو جو غریدہ فاروقی صاحب کی ایک ویڈیو لیک ہو رہی ہے اور وہ مسلم لیگ نون کے حلقے کا سروے کر رہی ہیں اور وہ لوگوں کے ساتھ انگیج ہو رہی ہے کہ بات کیسے کرنی ہے، ان کے سرویز کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے اور باقی جو دیگر ٹی وی چینل ہیں ان کے اوپر پابندی ہے کیا؟ دیکھیں، ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے کہ اب آپ سروے کر سکتے ہیں اور سروے چلا بھی سکتے ہیں، لیکن دوسری بات کچھ صحافی حضرات پی ایم ایل این کو سپورٹ کرنے کے لیے پہلے جا کر بتاتے ہیں کہ یہ ہم سوال کریں گے اور یہ آپ نے جواب دینا ہے، وہ بھی ویڈیو آ چکی ہیں۔ یہ قابل افسوس ہے، یہ صحافت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہو سکتا ہے میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرتا۔ تھینک یو۔ بننے کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ میں ابھی تک ڈیسیجن نہیں آیا، جبکہ یہاں پر بھی آپ نے پٹیشن اپنی واپس لے لی ہے، آپ کو پورا اعتماد ہے کہ آپ کو پشاور ہائی کورٹ سے اچھا فیصلہ؟ دیکھیں، ہم یہاں اس لیے واپس لیے کہ ہم نے وہاں ہائی کورٹ میں یہ سٹیٹمنٹ دی ہوئی تھی، انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ وہاں سے ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایشو ہوا تو ہمارا سپریم کورٹ کا دروازہ کھلا ہے، ہم دوبارہ یہاں آ جائیں گے۔ وہ انٹرم آرڈر کے خلاف آرڈر تھا جو ہم نے واپس لیا۔ تھینک یو۔